السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سارے بچے، اور دعا بھی ہے کہ آپ سارے بچے خیر خیریت سے ہوں. اپنی ہیلتھ کو دیکھیے گا، اپنی فیملی، اپنی نیئر اینڈ ڈیئر ونس، اور سب سے بڑھ کے اپنی اسٹڈیز کو. آج رباعیات، کل ہم نے پوئم سٹارٹ کی تھی. کل انٹرو ہی ہم نے اس کا کیا تھا کیونکہ کافی اس کا ڈیٹیلڈ انٹرو ہمیں ریکوائرڈ تھا. اس کا بیک گراؤنڈ کیا، صنف ہے، کیا سوچ ہے، کس طرح سے چوز کی گئی ہیں، یہ پوئم فارمولیٹ کیسے کی گئی ہے، یہ ایک پوئم نہیں ہے، 3 ڈیفرنٹ رباعیاں ہیں. یہ ساری چیزیں کل ہم نے بہت ہی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر لی ہوئی تھی. آج ہم اس کو اور تھوڑا فردر ڈسکس کریں گے اس کے کنٹینٹ کو. پہلا اسٹینزا، اس میں تھوڑی سی میں چینج کروں گا. نارملی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہم سینونیم لکھتے ہیں، یہاں سمبلزم کرتے ہیں، اور ادھر ہم اپنا لٹریری ٹیکنیکس کرتے ہیں. لیکن یہاں آج تھوڑا سا ہم اس میں چینج کریں گے. اور وہ چینج کیسے ہوگا کہ یہاں تو ہم ان کا سمبلزم کریں گے، بٹ ساتھ یہاں ہم اس بار جو اصل فارسی متن ہے ان کا، فارسی ٹیکسٹ جو ہے ان رباعیات کا، وہ ہم کریں گے. چونکہ آئی بلیو کہ انگلش ٹرانسلیشن ٹھیک ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن لینگویج کو لینگویج میں کبھی بھی ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی ایک لینگویج کی، اور خاص طور پہ جب پوئٹری کی آپ بات کرتے ہیں تو پوئٹری میں کبھی بھی آپ ایک لینگویج کی جو شاعری ہے اس کا پورا ایسنس آپ دوسری لینگویج میں ٹرانسفر نہیں کر سکتے. اس کا ردم اس طرح سے ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اس کی جو الیٹریشن ہے وہ آپ پوری طرح سے ٹرانسفر نہیں کر سکتے، اور شاید اس کی اس طرح سے فیلنگز اور ایموشنز بھی اس طرح سے ٹرانسفر نہیں کیے جا سکتے جیسے ایک لینگویج میں موجود ہوتے ہیں. ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. والٹر ڈی لا میر ایک بڑا فیمس پوئٹ ہے، ان کی ایک پوئم ہے ٹاٹاری. اس میں وہ اپنے آپ کو ایک امیجن کرتا ہے کہ میں ایک امیجنری لینڈ اس نے بنائی ہے ٹاٹاری، کہ میں اس کا کنگ ہوں. اور وہ پھر اپنے بتاتا ہے وشز اس میں کہ اگر میں ٹاٹاری کا بادشاہ ہوتا تو میں کیا کچھ کرتا، کس طرح سے اپنے کوٹ سجاتا، اور دربار میرا کس ٹائپ کا ہوتا، اور ساری چیزیں. ان کی وہ جو کہ میں اپنا کوٹ کیسے سجاؤں گا، اپنے ریاست میں کیا کچھ کروں گا. اسی دوران ایک اس کی لائن ہے اپنے کوٹ کی، جب وہ ڈیکوریشن کی بات کرتے ہیں نا کہ دربار میرا کیسا ہوگا، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ ان دا ایوننگ لیمپس وڈ شائن یلو ایز ہنی ریڈ ایز وائن. اب یہ جو کمبینیشن ہے نا، یلو ایز ہنی ریڈ ایز وائن، اس کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا پورا مزہ ہی خراب ہو جائے گا. ان دا ایوننگ لیمپس وڈ شائن یلو ایز ہنی ریڈ ایز وائن، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا کریں گے جی؟ شہد کی طرح زرد اور شراب کی طرح سرخ. تو آپ کو اس میں وہ چار وہ بیوٹی نظر آ رہی جو وہاں نظر آتی ہے، کیونکہ وہاں رائمنگ سکیم مل رہی ہے کہ ان دا ایوننگ لیمپس وڈ شائن یلو ایز ہنی ریڈ ایز وائن. تو یہ ایک امپارٹنٹ چیز ہے کہ اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ فارسی متن بھی آپ جو فارسی ٹیکسٹ ہے وہ بھی ساتھ لکھیں. لکھنے بیٹھے وہ ہے کہ جی یقین مثل خلیل آتش نشینی یقین اللہ مستی خود گزینی سن اے تہذیب
تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے ہے بدتر بے یقینی. کہ وہ کہتے ہیں کہ یقین مثل خلیل، کہ یقین کی مثال کیسی ہے، یقین کیسا ہونا چاہیے، ویسا جو کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جن کا لقب تھا خلیل اللہ. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یقین کیا ہے، کہ ویسے یقین کرو جیسے ابراہیم خلیل اللہ نے یقین کیا تھا کہ ان کو دہکتی آگ میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اپنے جو اللہ پر ایمان تھا اس کو پختہ رکھا تھا، اور اس کے نتیجے میں کیا تھا، اس آگ کو گلزار بنا دیا گیا تھا. یقین مثل خلیل، آتش نشینی، نشین کہتے ہیں بیٹھ جانا، جیسے بادیہ نشین، ٹھیک ہے، گوشہ نشین، گوشے میں بیٹھ جانا. تو آتش نشین، آتش میں، ان کو آتش میں پھینک دیا گیا تھا لیکن وہ وہاں پر بھی مطمئن رہے تھے. یہ یقین ہے. وہ پہلے یقین کو ڈیفائن کر رہے. یقین اللہ مستی خود گزینی، کہ خود سے خود کو ریلائز کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو ویلیو کرنا، اور یقین اللہ مستی اور اللہ کی مستی میں ڈوب جانا، یہ اصل میں یقین ہے. اور سنا ہے تہذیب حاضر کے گرفتار. تہذیب حاضر کہہ رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کو، کہ گرفتار کا مطلب اریسٹ ہونا نہیں ہے، یہاں پر متاثر ہونا ہے، کہ جو تم اس کی محبت میں گرفتار ہو، ویسٹرن کلچر کی اس کی محبت میں گرفتار ہو، تو اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ غلامی سے ہے بدتر بے یقینی، کہ ان سے کوئی بہت زیادہ متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر غلامی تو نہیں ہے لیکن ان کے اندر بے یقینی ہے، ان کے اندر ایمان کی، یقین کی دولت نہیں ہے. سو یہ اب ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنا انگلش ٹرانسلیشن، اور پھر ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کروں گا. کہتے ہیں فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا اسٹیک. اسٹیک کہتے ہیں گیلوز، گبٹ، اسکیفلڈ، پھانسی گھاٹ. فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ اسٹیک، کہ فیتھ کیا ہے، یقین کیا ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح سولی چڑھ جائیں، ابراہیم علیہ السلام کی طرح آتش نشیں ہو جائیں، اور وہاں پر بھی آپ کا فیتھ برقرار رہے. اب سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو فرسٹ رباعی ہے، ادھر ہم نے لکھا بھی تھا، ریمائنڈ کروا دیتا ہوں آپ کو. دیٹ واز اباؤٹ امپورٹنس آف فیتھ، یقین کی اہمیت کے بارے میں ہے. تو سب سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں، سب سے پہلے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں فیتھ کو، کہ what is the definition of faith. فیتھ ہے کیا؟ فیتھ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جب آپ کو اچھے ٹائم میں رکھا ہوا ہے، بہترین آپ پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں کی ہوئی ہیں، اس وقت آپ اللہ کو بڑا یاد کریں اور اللہ پہ یقین رکھیں. اس وقت تو اچھے ٹائم میں تو ہر کوئی یاد کرے گا، اچھے ٹائم میں تو اپنے رب سے ہر کوئی خوش ہوگا. مطلب آپ کو نعمتیں عطا کی جا رہی ہیں، آپ اپنی زندگی کے بڑے خوبصورت حصے سے گزر رہے ہیں، بڑے خوبصورت لمحوں سے گزر رہے ہیں، تو آپ خود بخود کیا ہوں گے، اللہ کے شکر گزار ہوں گے. مجھے یاد ہے ایک انسیڈنٹ یاد آ گیا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے ان سے پوچھا کہ کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کوفہ والوں کا یا شام والوں کا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. انہوں نے پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی، اس نے بڑے نا ایک فخر سے بتائی بات کہ ان کا حال تو یہ ہے، اتنے اللہ کے شکر گزار بننے ہیں کہ مل جائے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں.
اتنے ہی اللہ کے شکر گزار بندے ہیں کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں، کوئی چیز نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حال تو ہمارے کتوں کا بھی ہے۔ کتوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ آپ انہیں کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں۔ کوئی چیز نہیں ملتی تو صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اس مقام پہ ہیں کہ مل جائے نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو تقسیم کرتے ہیں۔ سو نہ ملنے پہ شکر کرنا، دیٹ از فیتھ۔ ڈیفیکلٹ حالات میں، مشکل حالات میں، مصیبت میں، پریشانی میں، اذیت میں اللہ کا شکر گزار ہونا، دیٹ از واٹ وی کال فیتھ۔ اور یہی اقبال ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فیتھ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی زندگی میں کوئی پریشانی آئی تو اپنی یقین کو بھول بیٹھے، اپنے رب کو بھول گئے۔ نہیں، فیتھ کیا ہے کہ ایون if you are at stake، آپ آتش نشین بھی ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی طرف، ٹھیک ہے، یہ جو ایک ایٹ سٹیک ہے، دیٹ از دا سمبل آف وریز، ٹینشن، انگزائٹیز، کہ آپ ان کی طرح اگر آپ آتش نشین بھی ہیں، آپ کو آگ میں بھی پھینک دیا گیا ہے، تو پھر بھی اگر آپ ایمان کی دولت اپنی مینٹین رکھتے ہیں تو دیٹ از واٹ وی کال فیتھ۔ یقین یہ ہے، یقین یہ نہیں ہے کہ میں اچھا وقت گزرا تو پھر تو سبھی اچھے ہیں، پھر تو ساری شکر گزار ہیں۔ فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا اسٹیک، کہ یقین یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح آتش نشین ہو کے بھی کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ To be self-honoring at God drunk is faith. That you must honor yourself. خود کو آنر کرو، خود کو پہچانو، خود ہی۔ اقبال کا ایک بڑا ریپیٹڈ کانسیپٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے آپ پہ پرائڈ فیل کرنا، ٹھیک ہے۔ اینڈ گاڈ ڈرنک، اور خود کو اللہ کی محبت میں گم کر دو، اللہ کی مستی میں گم کر دو، دیٹ از واٹ وی کال فیتھ۔ کہ تمہاری اپنی رضا نہ رہے بلکہ تمہاری رضا کیا ہو؟ وہ جو اللہ کی رضا ہے، دیٹ از واٹ وی کال فیتھ۔ کہ اللہ کی مستی میں خود کو گم کر لو، سو دیٹ کہ تم خود کو پہچان سکو، تم سیلف آنر کر سکو۔ اور سیلف آنرنگ تبھی ممکن ہے جب آپ خود کو اللہ سے جوڑ لیتے ہیں۔ پھر آپ، مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مجھے بہت ہی پسند ہے، میرا ون آف مائی فیوریٹ کوٹس۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے۔ تمہارے یہی ہے نا؟ آپ صلی اللہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا، مجھے آئی ایم فارگیٹنگ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ان سے پوچھا کہ جنت کتنی دور ہے؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا 2 قدم۔ کہا کیسے؟ کہتے ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ ایک قدم اپنے نفس پہ رکھو، اس کو قابو میں رکھو، تو دوسرا قدم کیا ہوگا؟ دیٹ ول بی ان دا ہیون۔ تو ان سے یہ کال مطلب ان کا کال مجھے بڑی پسند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اس کو اس سے کم قیمت پر نہ بیچنا۔ دنیا کی علائش کے لیے، دنیا کی آسائش کے لیے اس کو نہ بیچنا ہے، اس کی قیمت، اس کو بکنا ہے تو کس کے عوض بکنا ہے؟ اس کو جنت کے عوض بکنا ہے، جس کے بدلے میں اللہ نے تمہیں جنت دینی ہے۔ اس کو دنیا کی کسی گھٹیا، کسی کمتر چیز کے بدلے میں نہ بیچ دینا، اس کی وجہ سے آلودہ نہ کر لینا اس کو۔ اٹ شوڈ اونلی بی سولڈ ان ریٹرن آف ہیون۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہی وہ سیلف آنرنگ یہی ہے کہ جب آپ اللہ کی محبت میں گم ہو جائیں گے تو پھر آپ اپنی ریئل ویلیو، ریئل آنر، ریئل ورتھ اس کو پہچان سکیں گے اور دنیا کی اس خرابیوں سے دور ہو جائیں گے۔ سو آفٹر ڈیفائننگ فیتھ، یہ انہوں نے پہلے فیتھ کو کیا کیا؟ ڈیفائن کیا کہ بھی فیتھ ہے کیا؟ فیتھ از ناٹ اونلی ریمبرنگ اللہ in good times but also in bad times, but also in worst times۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سرنڈرنگ یور سیلف ان فرنٹ آف اللہ کمپلیٹلی، جیسے قرآن کریم کہتے ہیں نا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو سرنڈر کر دینا، اللہ کی مستی میں گم ہو جانا، دیٹ از وٹ وی کال فیتھ۔
اینڈ دین وہ پھر مسلمانوں کو ریئلائز کرواتے ہیں اور ایک کمپیریزن بھی کرتے ہیں ویسٹ کے ساتھ. ادھر بھی لکھ بھی دیتا ہوں. تو وہ ہے ریالٹی آف ویسٹرن سویلائزیشن. جو مغربی تہذیب ہے، یہ بھی اقبال کا بڑا فیوریٹ موضوع ہے. بہت کچھ کہا ہے انہوں نے اس کے متعلق کہ اس کی حقیقت کو بھی ایکسپوز کرتے ہیں وہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یو ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹ. ایج کا مطلب ہوتا ہے ایج کا مطلب ہے ایرا، سویلائزیشن، سوسائٹی. کیپٹیویٹ کا مطلب ہوتا ہے اٹریکٹ، چارم، الیور، متوجہ کرنا. کہتے ہیں کہ تم کون ہیں؟ وی دا مسلمس. ہی از ایڈریسنگ دا مسلمس. یو بیسیکلی یو از دا سمبل آف مسلم یوتھ. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، جو نوجوان ہیں، نئے مسلم نوجوان ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یو ہوم دس ایج وے سو کیپٹیویٹ. کہتا ہے کہ سنو اے میرے نوجوان، سن میری بات کہ تمہیں کیا لگتا ہے بظاہر یہ سوسائٹی، یہ ایج بڑی کیپٹیویٹنگ لگتی ہے، بڑی اٹریکٹیو لگتی ہے، بڑی الیورنگ لگتی ہے، بڑی چارمنگ لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، بظاہر خوبصورت لگتی ہے. ریزن اس کی کیا ہے؟ بیکاز دے ہیو اچیوڈ دا مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ. یہ جو کیپٹیویٹ ہے نا، یہ بیسیکلی ان کی شو کرتا ہے مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ کو، کہ یو آر اٹریکٹڈ بائی دا مٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ آف دا ویسٹ. تم مغرب کی جو ان کی مادی ترقی ہے اس کی وجہ سے تم ان سے بہت متاثر ہو. یو فیل دیٹ دے ہیو اچیوڈ اے لاٹ. انہوں نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں. they have become the superpower. They are controlling us. They are having all sorts of comforts in their lives. کہ ان کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے. انہوں نے یہ مادی طور پر ورلڈلی میٹرز کے حوالے سے سب کچھ اچیو کر لیا ہے. اینڈ دیٹ از وائی یو فیل سو امپریسڈ, سو فیسنیٹڈ, سو چارمڈ اینڈ سو الیورڈ بائی دیم. اس لیے تمہیں لگتا ہے کہ وہ بڑے ہی شاندار ہیں, بڑے ہی زبردست لوگ ہیں. But he is exposing the reality of Western civilization. Exposing the Western civilization, and the next, I should say, verse, you whom this is very so captivate, کہ سنو تمہیں یہ تم اس کے سحر میں گرفتار ہو, اس کے سحر میں ڈوبے ہوئے ہو. But to have no faith is worse than slavery. And that is why I told you that the first rubai is about the importance of faith. So he is telling them that although we are slaves, they are the ruling party, they are the superior force in this world. ابھی تک بظاہر دنیاوی حوالے سے they are ruling the world, وہ ایک superior force ہیں. But Iqbal feels that having no faith is worse than slavery. So وہ comparison کر رہے ہیں ویسٹ کا ایسٹ کے ساتھ, that although we are deprived of the worldly accessories, we are deprived of the worldly luxuries, ہمارے پاس دنیا کی آسائشیں ہیں, دنیا کی سہولتیں, دنیا کی پاور موجود نہیں ہے. But the Western world, which seems so attractive, which seems so charming,
were seen so alluring. وہ دنیا جو ہے وہ ہم سے بھی برے ہیں. They are worse than us. They're not better than us. They are worse than us because they have no faith. And having no faith is a bigger deprivation, is a bigger loss than slavery. Because you can come out of slavery, you can negate slavery if you have faith, if you have the desire, and if you are truly connected with Allah, and if you are truly connected with your soul, تو آپ اس غلامی کو تو ختم کر سکتے ہیں. بٹ if you are not having any faith, اگر آپ کے پاس یقین ہی نہیں ہے, ایمان ہی نہیں ہے, تو you will not be able to survive in this world or in the world hereafter. So یہ پہلا ہمارا اسٹینزا تھا جی. آج ہم اسی کو ہی پڑھیں گے اور ساتھ ہم اپنی جو ایکسرسائز ہے فارم آف ورب کی, ایکسرسائز نمبر 15 ہم کرنے جا رہے ہیں بیٹے. اور یہاں پر ہم اس کے اسی طرح سے کی ورڈز بھی لکھتے جائیں گے. کہتے کہ he was reading a newspaper when she came. میں پہلے ادھر نمبرنگ کر دیتا ہوں اس کی. اب یہاں پر جو ہماری کریکٹ آپشن بنے گی, دیٹ ول بی آپشن بی, when she came. اور وجہ اس کی کیا ہے, کیونکہ یہاں پر آیا was reading اور ساتھ آ گیا when. when شو کرتا ہے سائملٹینیس کاموں کو, کہ اس وقت تو ایک کنٹینیوس میں ہے تو دوسرا کیا ہوگا, دوسرا آٹومیٹیکلی past indefinite میں ہوگا. So when she came, sorry. Why be you teasing her? اب you ہے تو be کے ساتھ was, were, is, am, are لگتے ہیں. تو اب دیکھیں was تو you کے ساتھ نہیں لگ سکتا, had been بالکل نہیں لگ سکتا کیونکہ اس کے ساتھ آگے پھر ٹائم دیا ہونا چاہیے. اور will be, why will be you teasing her بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ساتھ کنٹینیوس کے ساتھ بھی فیوچر کنٹینیوس کے ساتھ ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اس لیے why are you teasing her ہوگا, are ہماری why were بیٹا آپشن. اس کی وجہ کیا ہے جی, کی ورڈ بتا دیتا ہوں. all other options are wrong. اچھا سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے, آپ نے اس طرح سے بھی آپشن پیک اپ کرنی ہوتی ہے کہ آپ صحیح آپشن کو نہیں دیکھتے, آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ساری آپشنس کیا ہیں, وہ ساری غلط ہیں. تو چونکہ وہ غلط ہیں, ساری تینوں غلط ہیں, تو پھر چوتھی آپشن کیا ہوگی, وہی آٹومیٹیکلی ہماری کریکٹ آپشن ہوگی. نمبر 3 پہ چلتے ہیں جی. دے سینڈ دا کرمنلس ٹو جیل. اب ہیڈ سینڈ کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی یوز ہونا چاہیے, آگے کوئی کلاز آنی چاہیے. سینڈس کے ساتھ تو آ نہیں سکتا, دے سینڈز نہیں ہو سکتا, ایس ای ایس ہم سنگولر کے ساتھ یوز کرتے ہیں. وڈ سینڈ بھی نہیں ہو سکتا, پاسٹ تو کوئی بھی نہیں ہے ایسی چیز اس میں. تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا بچے گی, دے ور سینڈنگ. اور ریزن اس کی بھی وہی ہے کہ باقی ساری آپشنس کیا ہیں ہمارے پاس انکریکٹ ہیں. آگے چلتے ہیں جی. when I reached the courtyard it be raining. اب یہاں پر آپشن سی آئے گی. وجہ کیا ہے جی, ریچڈ کے ساتھ when آیا. ریچڈ پاسٹ انڈیفینٹ ہے اور when آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, ایک سائڈ پہ پاسٹ انڈیفینٹ, دوسرے پہ پاسٹ کنٹینیوس. تو پاسٹ انڈیفینٹ آ گیا تو پاسٹ کنٹینیوس پھر ہم لگائیں گے سی. when he entered the courtyard it was raining. آگے چلیں جی.
he paid the fine for overspeeding on the motorway just now. Sorry, पहले हम 5 पे चलते हैं. She prepared tea for the guest now. अब यहाँ पर क्या आएगा जी, फिर से हमारा ऑप्शन आएगा सी और इसमें हमारा की वर्ड होगा नाउ. नाउ का क्या मतलब है, अभी अभी, कि कोई काम इस वक्त करंटली हो रहा है. तो जब कोई चीज़ करंटली हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़, एम, आर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ करते हैं. द डॉग नॉट बार्क एट द थीफ. अब देखें, डू नॉट तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, डज नॉट होना चाहिए. वुड नॉट, पास्ट की हमें कोई एग्जांपल ऐसी नज़र नहीं आ रही. डिड नॉट बार्क्ड, सी ऑप्शन, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि डिड नॉट के बाद बार्क नहीं आ सकता, और हैड नॉट बार्क भी नहीं आ सकता क्योंकि आगे कोई दूसरी क्लॉज क्वालिफाई करने वाली क्लॉज नहीं है. तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या आएगी, वी विल चूज ऑप्शन ए बिकॉज ऑल अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग. बाकी तमाम ऑप्शंस कोई भी फिट इन नहीं हो रही. आगे देखते हैं जी. द गर्ल्स प्लक्ड फ्लावर्स व्हेन आई सॉ देम. अब फिर वही आ गई, ऑप्शन अल्फा हमारे पास आएगी. क्यों, व्हेन आ गया और साथ सॉ देम आ गया. सॉ पास्ट इंडेफिनिट है, व्हेन लग गया तो फिर पास्ट इंडेफिनिट दिया हुआ है और व्हेन भी दिया हुआ है, तो इसके साथ कॉम्बिनेशन कौन सा लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस के साथ पास्ट इंडेफिनिट हम चूज़ करते हैं. ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस और साथ पास्ट इंडेफिनिट आ गया तो इससे पहले क्या लगेगा, ऑब्वियसली प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस लगेगा. द गर्ल्स वर प्लकिंग फ्लावर्स व्हेन आई सॉ देम. आगे चलें जी, नंबर 8 पर. दे वर ब्लैंक द पोएम बाय हार्ट. अब ये तो बहुत ही सिंपल है. नंबर 8 पे ऑप्शन सी आ गया. इसमें ऑप्शन की वर्ड क्या है, वर्ब. वर्ब के साथ दो चीज़ें लग सकती हैं, आईएनजी फॉर्म जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, या फिर पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म जिसको आप कहते हैं. लेकिन थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगेगी, थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं लगेगी कि थर्ड फॉर्म हम सिर्फ यूज़ करते हैं एक्टिव वॉइस में, थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में. ये पैसिव वॉइस का टेंस नहीं है, दे आर डूइंग इट, वो खुद कुछ कर रहे हैं, लिहाजा ये पैसिव नहीं होगा, ये क्या होगा, ये एक्टिव होगा. तो एक्टिव के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल नहीं होता. नंबर 9 पर चलते हैं जी. ही पे द फाइन फॉर ओवर स्पीडिंग ऑन द मोटरवे जस्ट नाउ. जस्ट नाउ, अब इसमें हमारा की वर्ड है और चार्ली ऑप्शन, ही हैज़ पेड. जस्ट नाउ का क्या मतलब है कि कोई काम अभी अभी ख़त्म हुआ है. अब अभी अभी जो काम ख़त्म हुआ है उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं कि वो मुकम्मल तो हो गया है, पास तो हो गया है, लेकिन अभी बहुत दूर नहीं गया. अभी अभी कोई काम क्लोजर की तरफ गया है, अभी अभी ख़ात्मे की तरफ गया है, इसलिए हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट. इट इज़ परफेक्ट, इट इज़ कंप्लीटेड, मुकम्मल हो गया हुआ है, लेकिन अभी करंट बात है, अभी कोई बात बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं हुई, इसलिए हम इसके साथ क्या यूज़ करते हैं, हमेशा जस्ट नाउ यूज़ करते हैं. इसके साथ हम जस्ट नाउ वगैरह के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं. नेक्स्ट नंबर 10, लास्ट वन हमारा. द ऑफिसर फॉल asleep while ऑन ड्यूटी. ठीक है, अब ये पास्ट की बात हो सकती है, अभी करंट मुसलसल तो कोई नहीं सोया जा सकता, फॉलिंग खाली इस्तेमाल किए नहीं जा सकता, हैज़ फेल नहीं हो सकता, फेल asleep ही होगा. ठीक है, ऑप्शन बीटा. ठीक है, और वजह इसकी भी वही है कि ऑल अदर
ऑप्शंस आर वो सारी की सारी ऑप्शंस क्या हैं, वो सारी की सारी ऑप्शंस इनकरेक्ट है, इसलिए हम किस पे जाएंगे, हम बीटा पे जाएंगे। लें बच्चों, इसके साथ ही आपके आज का लेक्चर हम उसको वाइंड अप कर रहे हैं। एक चीज़ मैं जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा, पहले भी हम बेशुमार बार ये बात कर चुके कि ऑनलाइन लर्निंग जितना लेयर, अभी हमने लेयर पोएम भी पढ़ी है कि लेयर कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, तो ऑनलाइन लर्निंग जितना लेयर आपको अब कभी नहीं ज़िंदगी में मिलेगा। आपके पास एम्पल टाइम अवेलेबल है, आप जब मर्ज़ी जिस वक्त चाहें अपना लेक्चर सुन सकते हैं। ये लिबर्टी आपको ऑनलाइन के अलावा कभी भी नहीं मिलेगी। सो उसको यूटिलाइज़ करें, प्रॉपरली यूटिलाइज़ करें और कोशिश करें कि मैक्सिमम इससे फ़ायदा उठाएं। इंशाल्लाह कल आप बच्चों से दोबारा मुलाकात होगी। कल तक के लिए आप सारे बच्चों के लिए बहुत सारी दुआएं, और दुआएं तो ऐसे कल तक के लिए नहीं, दुआएं आपके लिए हमेशा तक के लिए, कल तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़ कह रहा हूँ। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। थैंक यू।